الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بخاری شریف رقم حدیث 445. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، موضوع فرشتوں کی دعائیں، شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیں. عمل کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے. آ جائے اپنی موضوع کی طرف. پہلی بات، پہلے ہم قرآن پاک عظیم الشان کی طرف آتے ہیں. فرشتے دعائیں کر لیتے ہیں. اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، سورہ مومن میں ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمہ و علما. ان کی استغفار کیے ہیں فرشتوں کی، یا اللہ اے ہمارے رب، تیرے علم، تیری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا. ان لوگوں کی مغفرت فرما لے جو توبہ کرتے واتبعوا سبیلک، تیرے راستے پہ چلتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم. ان کو جہنم کی عذاب سے آپ محفوظ فرمائیں. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں. آیت نمبر 7. ابھی آگے آتے ہیں. ربنا وادخلہم جنات عدن. یا ہمارے رب، آپ اس کو جنت عدن میں داخل فرما. یہ جنت عدن ہمیشہ کے لیے بسنے والی، ہمیشہ کے لیے اس میں وہ نہریں جاری رہتی ہیں. التی وعدتہم. یا اللہ آپ نے جنت عدن کا وعدہ فرمایا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اور نیک کو ان کے اولاد، ان کی بیویاں اور ان کے باپ. بے شک تو عزیز ہے، حکیم ہے. پہلی بات، استغفار کر لیتے ہیں فرشتے. ہمارے سامنے یہ بات ہے، فرشتے مقرب فرشتے ہیں. اس کا کام، کوئی گناہ اس کا ہے نہیں. وہ ذکر، اس کی ذکر اللہ جل شانہ کی تسبیح ہے. اس کا رزق اللہ جل شانہ کی تسبیح ہے. یہ اس کا رزق ہے. اور جب نیک بندے استغفار کر لیتے ہیں، نیک حضرات استغفار کر لیتے ہیں، تو وہ تو اعلیٰ درجے پہ قبول ہوتے ہیں. استغفار کر لیتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمہ و علما.
اے اللہ تیری مغفرت، تیری رحمت، تیری علم وہ تو ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، تیری رحمت بھی بڑی ہے۔ اے اللہ فاغفر للذین تابوا، ان کی مغفرت فرما جو توبہ کرتی ہیں۔ ابھی اس آیت کو حدیث مبارکہ کی طرف آ جائیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا جو فرمان مبارک ہے، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی الصلاۃ ما دام فی المصلی، جب تک آپ مصلی پر بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ یہ والی دعا کر لیتے ہیں، یا کریم اللہ فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، ما لم یحدث، جب تک انسان بھی وضو نہ ہو تو اس کے لیے دعائیں کر لیتے ہیں۔ آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، آپ اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس لیے مصلی پر بیٹھے ہیں۔ عاجزی کیا ہے؟ یہ بھی استغفار ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر السلام علیکم، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہیں، سنت یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کر لیں۔ اور فرشتے کی دعائیں بھی ہیں، فاغفر للذین تابوا، ان کی مغفرت فرما جو توبہ کرتے ہیں۔ آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، توبہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، عاجزانہ اظہار کرتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور یا کریم اللہ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، تیرے راستے پر، ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔ اور یا کریم اللہ فرشتوں کی دعائیں، دیکھو فرشتوں کی تو مغفرت کی دعائیں ہوئی، پہلی مغفرت ہوئی، اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، فاغفر للذین تابوا، ان لوگ کی مغفرت فرما جو توبہ کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کی دعائیں، اللہم ارحمہ، اے ان پر مغفرت بھی فرما۔ کیا مغفرت؟ ربنا وادخلہم جنات عدن، یہ کیا ہے؟ جنت عدن میں انسان تو اپنے عمل سے جنت عدن میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اعلیٰ ترین جنت میں، جب تک اللہ جل جلالہ کا فضل شامل نہ ہو۔ ہم کتنے بھی نیک عمل کر لیں، آسمان تک ہمارے نیک عمل پہنچ جائے، اور جب تک اللہ جل جلالہ کا فضل نہ ہو تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سورہ نبا میں اللہ جل جلالہ کا فرمان مبارک ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنت میں فضول گوئی نہیں سنیں گے۔ اور یہ جنت کیوں ملی انسان کو؟ جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما كانوا يعملون، جزاء من ربهم، ان کی رب کی طرف سے۔
یہ بدلہ ملتا ہے. انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے کہ پھر کیا ملے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے، تیرے رب کی طرف سے یہ عطا ہے. انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. باہر کے موضوع کی طرف آتے ہیں. جزاء من ربک عطاء حسابا، جنت اللہ جل شانہ کا بدلہ ہے. تیرے رب نے تجھے جنت دی ہے. جزاء من ربک، تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے. اگر تیرا رب تجھے نہ دیتا تو جنت آپ کو ملتی نہیں. تو اسی طرح فرشتی بھی دعا، یا رب ذوالجلال، یا کریم اللہ، آپ ان کو جنت عدن میں داخل فرما، آپ داخل فرما. اے اللہ تو جنت عدن میں تو داخل فرما. اگر تو داخل نہیں فرما دے تو کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ان کی نیک اعمال کی وجہ سے، ان کی نیک عمل کی برکت کی وجہ سے ان کے والدین اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد بھی جنت عدن میں داخل فرما، جنت عدن میں داخل فرما. اور سورہ طور میں اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان مبارک بھی ہے کہ جو لوگ نیک عمل کر لیں تو ہم اس کی ذریات اور ان کی نیک عمل کی وجہ سے ان کے اولاد بھی ان کے ساتھ شامل کریں گے. ان کی نیک عمل کی اتنی زیادہ برکت ہوگی. تو فرشتوں کی دعائیں ہیں، یا اللہ ان کی نیک عمل کی وجہ سے، ان کی عمل کی برکت سے ان کے زوجین بھی، ان کے ابا بھی اور ان کے ذریات بھی، وہ بھی جنت میں داخل فرما. وقہم سیئات، ان کو جہنم کے عذاب، ان کو برائیوں سے محفوظ فرما. نیک عمل کرنا آسان ہوتا ہے، کبھی مشکل نہیں ہوتا ہے. اللہ جل شانہ توفیق دیتے ہیں. تو اصل نیک عمل یہ ہے کہ نیک عمل کے بعد آپ کو استقامت بھی ملی. ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہو اگرچہ وہ کم بھی ہو. اس پر دعویٰ مت ہو، استقامت ہو. یہ عمل اللہ جل شانہ کو انتہائی اعلیٰ درجے پہ پسند ہے. یا کریم اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. واقعہم سیئات، ان کو محفوظ فرما. ایک بندے نے کوئی نیک عمل کیا، اس کے بعد اس نے گناہ کی اور اس گناہ کی وجہ سے اس کا نیک عمل تو ضائع ہوا. اس کی مثال، مسجد میں گئی، قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، دعائیں صدائیں لگاتے رہے. پھر کیوں ہوا؟ جو ہی مسجد سے نکلے یا مسجد کے اندر ہی آپ نے غیبت شروع کی. کیوں ہوا؟ آپ نے یہ نیک عمل فوراً ان کو سپرد کر دیا، آپ نے سینڈ کر لی، میسج سینڈ کر لیا آپ نے اس کو.
کہ مجھے یہ نیک عمل پسند نہیں ہے، بندے تم خود لے۔ لہذا نیک عمل استقامت اللہ جل سے مانگنا چاہیے، یا کریم اللہ نیک عمل کے بعد استقامت بھی نصیب فرما، وَقِهِمْ مُسَّيِّئَاتِ، اے اللہ ان کو سیئات سے بھی محفوظ فرما۔ فرشتوں کی دعائیں آپ کے لیے، اے مصلی پر بیٹھنے والے حضرات، آپ کے لیے فرشتوں کی دعائیں، ان کی مغفرت فرما اور ان کو سیئات سے بھی محفوظ فرما۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس کو یا کریم اللہ تو محفوظ فرمائے سیئات سے، تو آپ نے پھر رحم فرمایا، آپ نے اس بندے پر پھر رحم فرمایا، تو لہذا ان کو سیئات سے آپ محفوظ رکھا کریں۔ یہ اللہ جل شان کی رحمت ہیں۔ اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا تو انسان سیئات سے بھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ باہر کے تو یہ دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، یا کریم اللہ، ہم اپنی موضوع کی طرف خلاصہ کے اعتبار سے، مادامہ فی مصلی، آپ جب تک نماز پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہیں، آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ نیک عمل کرنا چاہیے، فرشتوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے سامنے بھی مثالیں ہیں، کوئی جرمدار بندہ، کوئی مجرم بندہ کسی بندے کے پاس آ جائے کہ آپ مجھے معاف بھی فرمائیں، اور وہ بندہ اس کو معاف بھی کرے اور اس کے بعد اس کو گفٹ بھی دے، اس پر تو ہم سمجھتے ہیں معاف بھی کیا اور گفٹ بھی دیا۔ تو فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان کو مغفرت بھی فرما، اللہم ارحمہ، یا اللہ ان پر رحم بھی فرما، گناہ بھی معاف فرما اور گفٹ بھی دے دے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا کریم اللہ، یا شفیق اللہ، ہم نے جتنی باتیں سنی، ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اخلاص بھی نصیب فرما۔ یا کریم اللہ، ہمیں ہر حال میں نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، نیک حضرات کی محبت نصیب فرما۔ یا کریم اللہ، یا شفیق اللہ، میں گناہوں سے محروم فرما، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ جو سامعین حضرات ہیں، یا کریم اللہ ان کی جائز حاجات پوری فرما، ان کے مسائل کو خوشیوں پر تبدیل فرما، پریشانیوں کو غم پر خوشیوں پر تبدیل فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کو بھی امن ایمان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ، جتنے ہمارے فلسطین مسلمان ہیں ان کی ہر حال میں تو مدد فرما۔ یا اللہ، ہم تیرے مدد کے محتاج ہیں، یا کریم اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك